بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر روز ایک کپ دودھ میں 1/4 چمچ خالص ہلدی ملا کر پئیں۔ جسم سے زہریلے مادے نکال کر جسمانی دردوں کو ختم کرے گی، آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی، موسمی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے، دل کے امراض، ذیابطیس اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ 1 ہفتہ پی کر دیکھیں، آپ خود میں ایک نئی طاقت اور توانائی محسوس کریں گے۔ ناظرین، ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، آپ کا ہاضمہ سست ہو جاتا ہے، یہ آپ کے موڈ اور جسمانی طاقت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ یہ عادت سر میں درد ہونے، کمزوری اور چکر آنے کی بڑی وجہ ہے۔ چاہے 1 سیب اور 1 گلاس دودھ کا ہی پئیں، پر ناشتہ نہ چھوڑیں۔ ناظرین، 40 سال کی عمر میں زیادہ پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو کم تعلیم یافتہ افراد کہیں زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں بدصورتی اور خوبصورتی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے زمانے کے حسین ترین انسان کے چہرے پر بھی جھریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ناظرین، 70 سال کی عمر میں چھوٹے گھر اور بڑے گھر کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں کی تکلیف اور کمر کی تکلیف کی وجہ سے صرف بیٹھنے کی ہی جگہ چاہیے۔ 80 سال کی عمر میں پیسے کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اکاؤنٹ میں کروڑوں اور جیب میں لاکھوں روپے بھی ہوں تو کون سا سکھ خریدو گے؟ کیلا کاربوہائیڈریٹس کی وافر مقدار رکھتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں کی ناقص کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ خون میں پیدا ہونے والے زہریلے اثرات اور گردوں کی سوزش کو کم کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، بادام جسم سے نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL کو کم کرتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس کو مٹاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ لہسن گردوں کو تندرست رکھتا ہے۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ لہسن ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ لہسن دل کی شریانیں کھولتی ہے۔ روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ ناظرین، شہد، لیموں کا رس، زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پئیں۔ 15 دن میں پتھری خارج ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھائیں، اس سے دل کو راحت ملتی ہے اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ بنانے ہوں تو اس میں لال لوبیا ضرور شامل کریں۔ آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بچوں کے مسوڑے مضبوط کرتا ہے۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھائیں اور اوپر سے پانی پئیں۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے کی رونق چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھا کرو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگا کرو۔
اگر بغیر تھکاوٹ کے نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو۔ ناظرین، جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا وقت ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اگر برا وقت ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں 6 اصول اپناؤ۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ دماغ کی خلیوں کو تباہ کرنے والی عادتیں: ناشتہ نہ کرنا، رات کو دیر سے سونا، بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا، صبح دیر تک سوتے رہنا، کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر یا موبائل فون استعمال کرنا، سوتے وقت سر پر کیپ یا پاؤں میں جرابیں پہننا، بلا وجہ دیر تک پیشاب کو روک کر رکھنا۔ ناظرین، جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی: موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگی، نجاست نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی، بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ اگر دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر اپنے جگر کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر اپنے مثانے کو بہترین رکھنا ہے تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہو تو لیموں کا استعمال کرو۔ اگر اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں۔ ناظرین، 7 چیزیں 7 کے بغیر بیکار ہیں۔ اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہیز نہ کرے۔ اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے۔ نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے۔ زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو۔ ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے۔ دعا کرے لیکن محنت نہ کرے۔ بڑی بڑی نیکیاں کرے، دین میں اخلاص سے کام نہ کرے۔ ناظرین، نماز کے 7 انعام: روزی میں برکت، تندرست صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، اور آخرت میں جنت۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ ناظرین، پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا: یا اللہ میری امت کو بخش دے،
انسان کی 10 حقیقتیں۔ جتنا امیر اتنا کنجوس، جتنا خاموش اتنا خطرناک، جتنا سنجیدہ اتنا گہرا، جتنا خوبصورت اتنا نخریلا، جتنا خوش اتنا جعلی، جتنا نرم اتنا مینا، جتنا جذباتی اتنا سچا، جتنا باطونی اتنا بیوقوف، جتنا طاقتور اتنا بے رحم، جتنا میٹھا اتنا دھوکے باز۔ ناظرین، جسم میں گرمی ہو، ہاتھ پاؤں جلتے ہو، یا چہرے کے غیر ضروری بالوں کا قدرتی طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو ناف میں تیل لگایا کرو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، یا تھوڑا سا چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے دل تیز تیز دھڑکتا ہو، یا چہرہ بے رونق ہو تو ناف میں تیل لگایا کریں۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد استعمال کرنے سے جسم کی اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیموں کا جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر کھائیں، جگر مضبوط بناتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ انجیر کینسر سے بچاتی ہے، دل کے عارضے سے بچاتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے مفید ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ناظرین، عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب ہاتھ چھڑوائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جسمانی محنت و مشقت کرنے والے اگر 5 سے 6 کھجوریں کھا لیں تو اس سے ان کو فوری توانائی میسر آئے گی، بنسبت اس کے کہ وہ سگریٹ یا چائے وغیرہ سے اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ دار چینی منہ کی بدبو کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ زیتون کے تیل یا ناریل کے تیل سے متاثرہ جلد پر مساج کریں، یہ جلد کو نمی فراہم کرتا ہے اور پھٹی ہوئی جلد کو ٹھیک کرتا ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک چہرے پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ دہی کی تیزابیت چہرے کی تیزابیت کو کم کرتی ہے۔ ناظرین، 1 گلاس گرم پانی میں لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد ملا کر صبح نہار منہ پئیں۔ یہ معدے کی چربی کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب شامل کریں، یہ پھولوں کو زیادہ دیر تک تازہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ شہد اور ہلدی کا پیسٹ زخموں پر لگائیں۔ شہد اور ہلدی کی خصوصیات زخموں کی تیز شفا میں مدد کرتی ہے۔ چائے کی پتیوں کو خشک کر کے فریج یا کچن کے دوسرے حصے میں رکھیں، یہ بدبو کو جذب کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ ناظرین، کھیڑے کے ٹکڑے کاٹ کر چہرے پر رکھیں اور 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ کھیرے کی ٹھنڈک چہرے کو تازگی دیتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایڑیوں پر گلیسرین لگائیں اور موزے پہن لیں۔ صبح ایڑیاں نرم اور ہموار ہوں گی۔ ناظرین، گھر میں لیموں کے ٹکڑے اور لونگ رکھیں، یہ مچھروں کو دور بھگانے میں مددگار ہوتے ہیں۔
नारियल के तेल और शहद को मिलाकर होंठों पर लगाएं। यह होंठों की नमी को बरकरार रखता है। नाज़रीन, चेहरे पर 1 चुटकी दूध का पाउडर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। यह चिकनाई को कम करता है। खाने के बाद पुदीने के पत्ते चबाएं। पुदीना मुंह की बदबू और खाने की बदबू को दूर करता है। जैतून के तेल में थोड़ा सा विटामिन ई का तेल मिलाकर मुतासरा जिल्द पर लगाएं। यह जिल्द की नमी को बरकरार रखता है और इसे नरम बनाता है। नाज़रीन, पपीते के गूदे को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद धो लें। पपीता जिल्द के दागों को कम करने में मददगार है। टमाटर के रस और नींबू के रस को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह मास्क जिल्द की स्याही को कम करता है। पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर उबाल लें। यह बदबू को ख़त्म करने में मददगार है। नाज़रीन, अर्के गुलाब और एलोवेरा जेल को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। यह जिल्द को ठंडक देता है और सनबर्न से आराम देता है। खीरे के टुकड़े काट कर आँखों पर रखें। यह आँखों की थकावट को कम करता है और आँखों के नीचे सूजन को कम करने में मददगार होता है। नीम गर्म पानी में सरसों के तेल के चंद कतरे डालकर पाँव को भिगोएं। यह टोटका पाँव की जिल्द को नरम करता है और खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। सरसों के तेल में लहसुन के चंद जोए डालकर गरम करें और इस तेल से जोड़ों पर मालिश करें। यह दर्द को कम करने और जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। नाज़रीन, दही में नीम के पत्तों का पेस्ट मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और कुछ देर बाद धो लें। नीम के पत्ते खुश्की को कम करने में मदद करते हैं।